Hello dear viewers, this is Ali Herman and you're watching my YouTube channel You Should Know. آپ نے بہت سارے فلاسفرز کے بارے میں سنا ہوگا، ایرسٹوٹل، پلیٹو، سوکریٹس، ڈیکارٹس اینڈ سو آن، لیکن آپ نے کسی فیمیل فلاسفر کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک 17th سینچری کی فیمیل فلاسفر سے انٹروڈیوس کرواؤں گا جس کا نام ہے این فنچ۔ این فنچ کے جو والد تھے وہ ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر تھے اور ان کے پیدا ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ان کا جو ہاف بردر تھا وہ بعد میں لارڈ ہائی چانسلر بن گیا تھا انگلینڈ میں، اور ان کی فیملی کافی انفلوئنشل تھی جس کی وجہ سے وہ بہت سی انگلش انفلوئنشل انٹلیکچوئلس کو جانتی تھیں پرسنلی، اور وہ ڈیکارٹس، ہابس اور اسپینوزا کے کام کی بہت کریٹیکل تھیں۔ ان کی فلاسفی کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ میٹا فزیکل سسٹم جو این کانوے نے ڈیولپ کیا اس کا نام ہے مونڈولوجی۔ According to this view, all things are reducible to a single substance that is itself irreducible. کانوے کے مطابق جو چیزیں ہیں موسٹ میٹیریل اور موسٹ مینٹل یا اسپریچول چیزیں، ان کے درمیان ایک کانٹینیوم ہے۔ کانٹینیوم کا مطلب ہے ایک بالکل سلائٹ سا ڈفرینس ہے، لیکن وہ دونوں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک ہر چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ بوتھ مینٹل بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتی ہے۔ مینٹل کا مطلب اسپریچول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کانوے کہتی ہیں کہ ہر چیز اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب گاڈ کے ڈیسیژن پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ گاڈ انہیں بنائے، وہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ مزید وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز جو بنتی ہے اس میں ایک انڈیویجول ایسنس ہوتی ہے اور ایک ایسی ایسنس ہوتی ہے جو سب سے کامن ہوتی ہے۔ انڈیویجول ایسنس سے مراد وہ ایسنس یا وہ اس کی خوبی جو باقی چیزوں سے اس کو مختلف کرتی ہے، کہ وہ باقی چیزوں میں ایک خوبی نہیں ہے۔ ایک ایسنس وہ جو انڈیویجول ہے، جو صرف اس ایک چیز کے اندر ہے، اور ایک وہ ایسنس جو باقی سب چیزوں میں کامن ہے۔ فلاسفی میں اگر ایسنس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو a property or a group of properties of a thing without which it would not exist، کہ ایک چیز کی ایسی پراپرٹی جس کے بغیر وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی، وہ اس چیز کی ایسنس کہلاتی ہے۔ تو کانوے کے مطابق دو ایسنس ہیں ہر چیز میں، ایک انڈیویجول اور ایک وہ جو سب میں کامن ہے۔ یہ ایسنس جو سب میں کامن ہے اس کو بعد میں ڈی رے موڈیلٹی کا نام دیا گیا۔ اس ڈی رے موڈیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ کسی ایسی چیز کی پراپرٹی ہے جو کہ خدا نے ہی بنائی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ دا آئیڈیا آف ڈی رے مینس دیٹ اے پراپرٹی both mental and physical must be a property of anything that is created by God, otherwise it would cease to exist۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی حد تک مینٹل ہوتی ہے اور فزیکل ہوتی ہے، اس میں دونوں پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ مینٹل یعنی اسپریچول اور فزیکل نہیں ہوگی تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی۔ مزید وہ کہتی ہیں کہ ہر چیز، کوئی بھی پرسن ہے، اینیمل ہے، پلانٹ ہے، یا انینیمیٹ آبجیکٹس لائک فرنیچر ہے، یا کوئی بھی سبسٹنس ہے، وہ اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک اسپریچول یعنی مینٹل اور فزیکل پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں، اور ہر چیز پارٹلی فزیکل ہوتی ہے اور پارٹلی مینٹل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ خدا کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ کانوے بلیو کرتی ہیں کہ گاڈ نان میٹیریل ہے، نان فزیکل ہے، اور وہ مکمل طور پہ پرفیکٹ ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ خدا ایک کام ہے جو نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ وہ اپنے مائنڈ کو چینج کرے کہ وہ اسپریچول نہ رہے، یعنی کہ فزیکل ہو جائے۔ وہ اپنے مائنڈ کو نہیں چینج کر سکتا فزیکل ہونے کے لیے اسپریچویلٹی سے، کیونکہ گاڈ از اے اسپریچول ایگزسٹنس اینڈ ہی از ناٹ اینی مٹیریلسٹک تھنگ۔ اگر وہ اپنے مائنڈ کو چینج کرتا ہے کہ وہ ایک منٹ میں فزیکل ہو جائے اور پھر اسپریچول ہو جائے اور پھر واپس فزیکل ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جس کنڈیشن میں وہ آلریڈی موجود ہے، اسپریچول یا فزیکل واٹ ایور، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے جس کنڈیشن میں موجود ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کو چینج ہونے کی ضرورت پڑی، کیونکہ وہ جو پہلے کنڈیشن جس میں وہ موجود ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو کیونکہ کانوے بلیو کرتی ہیں کہ گاڈ از پرفیکٹ، تو اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسپریچول یا مینٹل ایگزسٹنس سے، اس کو فزیکل ایگزسٹنس میں آنے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اس کو کمپیل کرے گی؟ ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پرفیکٹ ہے، اس کو فزیکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکل ہو نہیں سکتا، بس یہ کہ وہ ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن نکلے گی کہ وہ جس کنڈیشن میں پہلے موجود تھا وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ مزید کانوے کہتی ہیں کیونکہ خدا پرفیکٹ ہے، مکمل ہے،
اس میں کوئی مطلب فالٹ وغیرہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ چینج لیس ہے اور ٹائم کی ڈائمینشن سے باہر کہیں رہتا ہے. ہی ڈز ناٹ فال ان دا ڈائمینشن آف ٹائم, ہی از آؤٹ سائڈ دا ڈائمینشن آف ٹائم. اسٹیفن ہاکنگ اے گریٹ کنٹمپریری فزسٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جن کتاب کا نام ہے اے بریف ہسٹری آف ٹائم, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹائم از اے سکسیشن آف ایونٹس دیٹ ون ایونٹ ٹیک پلیس آفٹر another, کہ ایونٹس ٹائم پہ ایونٹس ٹیک پلیس ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد, اور یہی ٹائم کی ڈیفینیشن ہے. کانوے ان ایونٹس کو موشنز اور آپریشنز کا نام دیتی ہیں آبجیکٹس کے. جو آبجیکٹس کریٹ کیے گئے ہیں خدا سے, ان چیزوں کی جو موشن ہے اور ان کا جو آپریشن ہے اس کو وہ ٹائم بتاتی ہیں کہ وہ یہی ہے وقت اس کو کہتے ہیں, کہ جو چیزیں موشن کر رہی ہیں یا ان کے جو آپریشن سے کام ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, اور اسی طرح ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے, ایونٹس آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور اگر کانوے کے پرسپیکٹو سے سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم از اے میجر آف چینج ان تھنگس, بیکاز کریٹنگ از اے پارٹ آف گاڈز پرائمری ایسنس. خدا کی ایک پرائمری پراپرٹی ایسنس, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فلاسفی میں ایسنس اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی وہ پراپرٹی جس کے بغیر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اور خدا کی پرائمری ایسنس ہے کریٹنگ تھنگس. ہی ہمسیلف ڈیفائنز ہمسیلف ایز این ایٹرنل کریٹر. He names himself as a creator. So Conway's God is an eternal creator. The universe is therefore not something that was made at some specific time. It always existed because God always existed and he was always creating. وہ کہتی ہیں, کانوے کہتی ہیں کہ یونیورس کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پہ نہیں بنایا گیا, یہ ہر ٹائم یہ پہلے سے ہی ایگزسٹ کر رہا ہے, کیونکہ خدا پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے, اور خدا کی پرائمری ایسنس ہے کریٹنگ, تو وہ پہلے دن سے ہی کریٹ کر رہا ہے. تو یونیورس کسی اسپیسیفک ٹائم پہ نہیں بنا, یہ ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ خدا پہلے دن سے ایگزسٹ کر رہا ہے. اینڈ شی سیز پاسٹ اینڈ فیوچر آر آل گاڈز پریزنٹ. This was all about Conway, the female philosopher of 17th century. I hope you enjoyed the video and this was informative for you people. So if you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon and press like button. Till next video, take care. Allah Hafiz.